الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إلغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام قابل صد احترام غیور بھائیو دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں حق تعالی شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کی زندگی کو فرزندان اسلام کے لیے معیار قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنے ایمان میں کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے انسانی جذبات، خواہشات اور احساسات اس دین کے مطابق نہ ہو جائے جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آیا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک زندگی میں سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کی زندگی کا رنگ پایا جاتا تھا۔ صحابہ کی زندگی کے نمایاں پہلو میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو وہ چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے وہ کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے اس دنیا کی 3 چیزوں کو میرے دل میں ڈال دیا، 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جاننے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ میرے آقا کو وہ کون سی 3 چیزیں پسند ہیں تاکہ ہم بھی اسے اپنا لیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چاہنے والوں کے لیے اپنے آقا کی ہر ادا پسند ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے، الطیب والنساء وفی روایت المرأة الصالحة وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے، خوشبو کو بھی اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا ہے، اور پھر یہ پسند اتنی بڑی کہ خوشبوئے میرے آقا کو چاہنے لگی۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراپہ اقدس ہر وقت خوشبو سے مہکتا تھا، عطر لگائے بغیر بھی خوشبوئیں ٹپکتی تھی میرے آقا کے جسم سے۔ گزرنے والے، ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے۔ فرمایا الطیب، خوشبو کو بھی اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا والمرأة الصالحہ، وہ بیوی جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور خاوند سے وفا کا ذوق بھی رکھنے والی ہو، وہ نیک رفیق حیات بھی اللہ نے میرے لیے بہت پسند کیا ہے کہ جس کے جبین میں اللہ کے عبادت کے سجدے ہو اور جس کے جذبات میں وفا کے حرارے ہو، عبادت میں اللہ سے وفا کرے اور عفت میں خاوند سے وفا کرے، وہ نیک رفیق حیات بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عابد بن کر مصلی پہ کھڑے ہوتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ دیکھنے والے کو اللہ کے رسول پر رحم آیا کرتا تھا کہ میرے آقا کی تواضع اس قدر ہوا کرتی تھی۔ اور کبھی کبھار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، میرے پیارے آقا آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن آپ اس قدر پھر بھی تواضع کرتے گئے اور لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس ذات کا کیوں شکر ادا نہ کروں کہ جس نے ایک یتیم کو پیغمبروں کا امام بنایا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو بھی اللہ نے میرے لیے محبوب رکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وفاؤں کا بادشاہ، وفاؤں کا بادشاہ، جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا صدیق اکبر نے اقرار کیا۔ جب ساری دنیا سوشل بائیکاٹ کر لگی تھی، صدیق اکبر نے ایثار کا معیار قائم کیا۔ اور اسی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، لیکن صدیق میرا وہ یار ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ خود ادا کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم بھی اپنے اپنے خیالات میں تین چیزیں تلاش کرنے لگے کہ ہم بھی پیارے آقا کے بعد تین چیزوں کو اپنے پسند کی چیزوں کو بیان کرنے لگے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری چاہت تھی کہ پیغمبر کے بعد سب سے اعلیٰ افضل پسند میری ہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے پسند کی تین چیزیں بیان کرنی شروع کر دی تو صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کہہ کر کے دیا کہ اب پیغمبر کے بعد صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ نا ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے؟ فرمایا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا دنیا و مافیا سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس کا مقابلہ کون کرے کہ چاہنے والا ہو صدیق اکبر جیسا اور جسے چاہ رہا ہو محبوب ہو محمد عربی جیسا۔ اور پھر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق کی تسکین کے لیے اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ غار ثور کے موقع پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ان قرآن یفتح فی اللال، ایسے لگ رہا ہے جس طرح ریل میں قرآن کا نسخہ چمک رہا ہو۔ کبھی کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت اور وجد میں آ کر کے صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، جہاد لے لو، خیرات لے لو، صدقات لے لو، لیکن ہجرت کی رات میں جو 3 راتیں تو نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے وہ مجھے دے دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عمر آپ کہتے ہو اگر ساری دنیا بھی مجھ سے سودا کر لے کہ ابو بکر خوبیاں تم لے لو وہ ہمیں دے دو تو میں ہجرت کے سفر میں 3 راتوں میں سے گزرنے والا ایک لمحہ بھی کسی کو عطا نہ کروں۔ فرمایا النظر الی وجہک، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، میرے آقا آپ چاہے تو آپ کے دین پر سب کچھ کو لٹا کر کے قربان کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ آپ چاہے تو آپ کے دین کے لیے گھر میں کوئی چیز بھی نہ رہے۔ وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اور یہ کہ مجھے آپ کا سسر کہا جائے اور آپ کو میرا داماد کہا جائے۔ آپ کے گھر میں میری بیٹی کا ہونا بھی بہت پسند ہے، یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی مجھے بہت پسند ہے۔